بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بھابھی کی وفات کے بعد میں نے جائیداد کی خاطر بھتیجی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ رات اس کے کمرے میں گیس کھلا چھوڑ دیا، مگر صبح بھتیجی کو کچن سے نکلتے دیکھا تو میں ساکت رہ گئی۔ تب اس نے بتایا کہ وہ چھت پر سوئی ہوئی تھی اور اس کے کمرے میں میری بیٹی سو رہی تھی۔ میں کانپتے قدموں سے اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، جہاں میز پر ایک ڈائری پڑی تھی جس میں لکھا تھا، میرا نام روبینہ ہے اور میری ایک کزن تھی جس کا نام شمیلہ تھا۔ وہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی تھی۔ ہمارے خاندان میں زیادہ تر شادیاں خاندان کے اندر ہی ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی کسی محفل میں شمیلہ کا ذکر ہوتا تو اس کی خوبصورتی اور اس کے لیے آنے والے رشتوں کی بات ضرور ہوتی۔ خاندان کی بڑی عورتیں اکثر اس کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ کوئی کہتا کہ ایسی لڑکی پورے خاندان میں نہیں ہے، تو کوئی کہتا کہ جس گھر میں جائے گی وہاں خوشیاں لے کر جائے گی۔ میں یہ سب سنتی رہتی تھی اور خاموش رہتی تھی۔ باہر سے شاید میں عام نظر آتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک ایسا راز تھا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی خاندان میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عمیر تھا۔ میں اسے پسند کرتی تھی۔ جب بھی خاندان کی کسی تقریب میں وہ نظر آتا تو میری نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی۔ میں نے کبھی اس سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی گھر میں کسی کو اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ ایک دن شاید ہماری شادی ہو جائے۔ لیکن پھر اچانک ایک دن مجھے ایسی خبر ملی جس نے میرے سارے خواب توڑ دیے۔ پتہ چلا کہ عمیر شمیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر چوٹ لگا دی ہو۔ میں دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، آخر شمیلہ میں ایسی کیا بات ہے جو مجھ میں نہیں؟ اس دن سے میرے دل میں شمیلہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ میں اسے دیکھتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ میں خود کو اس کے مقابلے میں کم سمجھنے لگی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا تھا کہ اگر عمیر مجھے پسند کرتا تو شمیلہ کا رشتہ کیوں مانگتا؟ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ شمیلہ کو کچھ معلوم نہیں تھا، نہ اسے عمیر کے لیے میرے جذبات کا علم تھا اور نہ ہی اس نفرت کا جو میرے دل میں اس کے لیے پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتی تھی ہمیشہ محبت سے ملتی تھی۔ خاندان کی شادیوں میں یا دعوتوں میں جب بھی ہمارا سامنا ہوتا وہ مسکرا کر بات کرتی، میرے حال احوال پوچھتی اور ایسے پیش آتی جیسے ہم دونوں کے درمیان سب کچھ بالکل ٹھیک ہو۔ پھر ایک دن خبر پھیلی کہ شمیلہ نے عمیر کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی پورا خاندان حیران رہ گیا۔ ہر طرف اسی بات کے چرچے تھے۔ خاندان کی عورتیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ آخر اس نے انکار کیوں کیا۔ کوئی کہتا ہے شاید ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، کوئی کہتا شاید اس کی اپنی کوئی وجہ ہو، کیونکہ عمیر واقعی ایک اچھا لڑکا تھا، وہ خوبصورت بھی تھا اور اچھی نوکری بھی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں خاندان میں کسی نے بھی کبھی بری بات نہیں سنی تھی، اس لیے شمیلہ کا انکار سب کے لیے حیرت کا باعث بن گیا تھا۔ لیکن چونکہ ہمارا خاندان ایسا تھا جہاں ہر شخص کی مرضی کا احترام کیا جاتا تھا، اس لیے کسی نے اس بات کو مسئلہ نہیں بنایا۔ شمیلہ نے انکار کیا اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ نہ کوئی دشمنی پیدا ہوئی اور نہ کسی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ مجھے یاد ہے اس دن میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی جب امی میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ شمیلہ نے تو انکار کر دیا ہے، اگر تم چاہو تو ہم عمیر کے گھر بات کر لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک امید جاگی۔ مجھے لگا شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید جس خواب کو میں ٹوٹا ہوا سمجھ رہی تھی وہ پھر سے جڑ جائے گا۔ لیکن چند دن بعد جو جواب آیا اس نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دی۔ عمیر نے انکار کر دیا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس نے انکار کیوں کیا۔ اگر وہ شمیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور شمیلہ نے انکار کر دیا تھا تو پھر مجھ سے کیوں نہیں؟
میں کئی دن تک اسی بات کو سوچتی رہی۔ میرے دل میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ آخر ایک دن میں نے امی سے کہا کہ میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کریں، ایسا لڑکا جو خاندان سے باہر کا ہو، میں اس خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے میری طرف دیکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام حسن تھا، وہ مجھ سے بڑا تھا۔ امی کی خواہش تھی کہ پہلے اس کی شادی ہو، کیونکہ خاندان میں یہی رواج سمجھا جاتا تھا کہ بڑے بچوں کی شادی پہلے کی جائے، لیکن اس کے باوجود وہ میرے لیے بھی رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ اسی دوران میرے کالج کے امتحانات چل رہے تھے۔ کئی دنوں کی محنت اور پریشانی کے بعد آخر وہ دن آ گیا جب میرا آخری پرچہ تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، امتحان ختم ہونے کی گھنٹی بجی تو پورے ہال میں کرسیوں سرکنے کی آوازیں گونج اٹھیں۔ طالبات اپنی کاپیاں جمع کروا رہی تھی۔ کچھ کو چہروں پر خوشی تھی اور کچھ اب بھی سوالوں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی کاپی جمع کرائی اور آہستہ آہستہ ہال سے باہر نکل آئی۔ کالج کے صحن میں ہلکی سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کے پتوں کے درمیان سے روشنی زمین پر بکھر رہی تھی۔ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ کہیں کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی اور کہیں امتحان کے سوالات پر بحث ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور کالج کے مرکزی دروازے کی طرف چل پڑی۔ میرا آخری پرچہ ختم ہو چکا تھا۔ عام حالات میں شاید مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ عمیر کی یاد اب بھی میرے دل کے کسی کونے میں موجود تھی، اور شمیلہ کا نام سنتے ہی آج بھی میرے اندر ایک تلخی جاگ اٹھی تھی۔ میں کالج کے دروازے سے باہر نکلی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے محسوس ہوا کہ آج گھر کا ماحول معمول سے مختلف ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور اندر چلی گئی۔ امی اور میرا بھائی حسن ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کسی بات میں اتنے مگن تھے کہ پہلے تو انہیں میرے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں نے سلام کیا تو دونوں نے جواب دیا، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور خوشی ملی جلی نظر آ رہی۔ مجھے لگا شاید گھر میں کوئی اہم بات ہوئی ہے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پوچھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بابا تو ہمارے ساتھ نہیں تھے، گھر کی ساری ذمہ داری حسن ہی سنبھالتا تھا، وہی گھر کے فیصلوں میں امی کا سہارا تھا۔ اس وقت بھی دونوں کسی اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے۔ پھر امی نے مجھے بتایا کہ کسی نے ان کے کان میں ایک بات ڈالی ہے۔ بات یہ تھی کہ شمیلہ حسن کو پسند کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ امی کے چہرے پر پریشانی کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات سے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا اگر واقعی ایسا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے؟ پھر وہ شمیلہ کی تعریفیں کرنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ شمیلہ جیسی لڑکی ہر گھر کی خواہش ہوتی ہے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اسی جمعہ کو ان کے گھر جائیں گے، رشتہ پکا کریں گے اور شادی کی تاریخ بھی طے کر آئیں گے۔ امی نے بڑی سادگی سے کہا کہ جب لڑکی خود پسند کرتی ہے تو پھر زیادہ سوچنے سمجھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اندر سے جیسے میرا خون جل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی وہ اب میری بھابھی بننے والی تھی۔ امی نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ ہم حسن کی شادی شمیلہ سے کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میں فوراً بولی کہ مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا کیوں، اس میں کیا کمی ہے؟ پھر وہ ایک ایک کر کے شمیلہ کی خوبیاں گنوانے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کسی کو بیٹی دے تو شمیلہ جیسی دے، اچھی شکل و صورت ہے، اچھا کھانا بناتی ہے، چھوٹوں اور بڑوں سے بات کرنے کی تمیز جانتی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اور ایسا لگا جیسے ہر تعریف میرے دل پر تیر بن کر لگ رہی ہو۔ شاید اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو اتنا برا نہ لگتا، لیکن جب میری اپنی ماں اس طرح شمیلہ کی تعریفی کر رہی تھی تو میرا اندر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔
مجھے لگنے لگا کہ حسن اور شمیلہ بہت پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں گے۔ میں بار بار یہی سوچتی کہ اگر ایسا نہیں تھا تو شمیلہ نے عمیر کے رشتے سے انکار کیوں کیا تھا۔ میرے ذہن نے خود ہی کہانیاں بنانا شروع کر دی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ضرور ان دونوں کے درمیان پہلے سے کچھ تھا اور اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ چند ہی دنوں بعد دونوں گھروں کے درمیان بات پکی ہو گئی۔ جمعے کے دن تاریخ بھی طے ہو گئی۔ پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ عورتیں کپڑے اور زیورات کی باتیں کرتی تھی، رشتہ دار آتے جاتے تھے، گھر میں روز کسی نہ کسی چیز کی خریداری ہو رہی تھی، اور میں یہ سب دیکھتے ہوئے بھی اندر سے خوش نہیں تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جب حسن اور شمیلہ کی شادی ہو گئی۔ ہر طرف روشنی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شمیلہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ میں بھی وہاں موجود تھی، لیکن میرے دل میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک بہن کو اپنے بھائی کی شادی پر ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائی کی شادی میں مجھے بھی کسی نے پسند کر لیا۔ پھر رشتے کی بات آگے بڑھی اور صرف 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اب اس گھر میں زیادہ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہر طرف مجھے شمیلہ نظر آتی تھی، وہی شمیلہ جس سے میں نفرت کرتی تھی۔ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے شادی کے بعد جب میں اپنے گھر گئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک ایسی جگہ سے نکل آئی ہوں جہاں میرا دل گھٹتا تھا۔ اس کے بعد زندگی اپنی رفتار سے چلنے لگی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ پھر اچانک ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور امی کافی عرصے سے بیمار تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ان کی طبیعت کمزور رہتی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ جس دن ان کے انتقال کی خبر ملی، اس دن مجھے لگا جیسے میرے سر سے سایہ اٹھ گیا ہو۔ گھر کا وہ آنگن جہاں امی کی آواز گونجتی تھی خاموش ہو گیا۔ وہ کمرے جہاں وہ بیٹھی رہتی تھی خالی ہو گیا۔ ان کی جائے نماز ایک طرف رکھی تھی، ان کی اینک میز پر پڑی تھی، لیکن وہ خود موجود نہیں تھے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی سب سے بڑی عورت شمیلہ بن گئی۔ اب پورے گھر میں اسی کا راج تھا۔ میں جب بھی میکے آتی وہ میرا استقبال کرتی، میرے لیے کھانا تیار کیا جاتا، میری پسند کی چیزیں بنائی جاتی، میرے آرام کا خیال رکھا جاتا۔ کبھی کسی نے مجھ سے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی۔ کبھی کسی نے مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ امی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جب واپس جانے لگتے تو حسن میرے ہاتھ پر پیسے رکھ دیتا، کبھی کوئی تحفہ دے دیتا، کبھی پوچھتا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ وہ بار بار کہتا کہ اگر گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ شمیلہ بھی ہمیشہ عزت سے پیش آتی۔ اس کے چہرے پر کبھی غرور نہیں دیکھا، کبھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میرا دل دکھے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل پھر بھی ان لوگوں کی طرف سے صاف نہیں ہوتا تھا۔ میں ان کی محبت دیکھتی تھی اور ان کا خلوص دیکھتی تھی، ان کا خیال رکھنا دیکھتی تھی، لیکن میرے دل میں برسوں پہلے پیدا ہونے والی نفرت اب بھی کہیں نہ کہیں زندہ تھی، اور میں خود بھی نہیں سمجھ پاتی تھی خیر کیوں۔ میرے یہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور میرے بھائی حسن کے گھر بھی بیٹی نے جنم لیا۔ دونوں گھروں میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت کا دھیان رکھتا تھا۔ اگر میں بیمار ہو جاتی تو ساری رات جاگ کر میری خدمت کرتا، اگر میں کسی بات پر پریشان ہوتی تو مجھے تسلی دیتا۔ میری اپنی زندگی اچھی گزر رہی تھی، گھر میں سکون تھا، رزق میں برکت تھی۔ میری بیٹی بھی صحت مند اور خوش مزاج تھی۔ دوسری طرف حسن اور شمیلہ بھی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ان کی بیٹی کرن سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرنے لگا، بچیاں بڑیاں ہو رہی تھی۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ بیٹیاں بہت جلد بڑی ہو جاتی ہیں۔ کل تک جو بچیاں گڑیوں سے کھیلتی تھی آج سکول جا رہی تھی۔ پھر سکول سے کالج کی باتیں ہونے لگی، ان کی آوازیں بدل گئی، ان کی سوچیں بدل گئی، ان کے قد بڑھ گئے۔
اور اسی طرح 15 سال گزر گئے۔ ان 15 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا، لیکن خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے جڑ رہے تھے، شادی بیاہ ہوتے رہے، خوشیاں اور غم آتے جاتے رہے۔ پھر ہمارے خاندان میں ایک ایسی لڑکی کی شادی طے ہوئی جس کا مزاج شروع سے ہی بہت عجیب تھا۔ وہ حد سے زیادہ ضدی اور بدتمیز تھی۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ اس کی شادی ایسے ہو جس کی مثال پورے خاندان میں نہ ملے۔ اس کے ماں باپ پہلے ہی اس کی ہر بات مانتے تھے، اب شادی آئی تو اس کی خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کبھی وہ نئے کپڑوں کی فرمائش کرتی، سجاوٹ بدلوا دیتی، کبھی کسی اور چیز پر ضد شروع کر دیتی۔ ہمارے خاندان میں اکثر شادیاں یا گھروں میں ہوتی تھی یا پھر میرج ہال میں، لیکن اس لڑکی نے اعلان کر دیا کہ اس کی شادی نہ گھر میں ہوگی نہ ہال میں۔ اس کے لیے بہت بڑا شامیانہ لگایا جائے گا، ایسا شامیانہ جو دور سے دیکھنے والوں کو حیران کر دے۔ اس کے ماں باپ نے بھی نہ جانے کیوں ہر ضد مان لی۔ چند ہفتوں تک تیاریاں چلتی رہی۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو واقعی انتظامات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بہت وسیع میدان، اونچے اونچے شامیانے لگے ہوئے تھے، رنگ برنگی روشنیاں ہر طرف جگمگا رہی تھی، ہوا میں کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ڈھول کی آوازیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی، بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، عورتیں سجی ہوئی کپڑوں میں ایک دوسرے سے مل رہی تھی، مرد الگ حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی لیکن تقریب پوری آب و تاب سے جاری تھی۔ پھر آتش بازی شروع ہوئی، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے بھر گیا، ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، لوگ تالیاں بجا رہے تھے، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا اور کوئی تصویریں کھنچوا رہا تھا۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ پتہ نہیں کس لمحے آتش بازی کی ایک چھوٹی سی چنگاری ہوا میں اڑتی ہوئی شامیانے کی چھت تک جا پہنچی۔ شروع میں کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن چند لمحوں بعد اوپر سے دھواں اٹھنے لگا، پھر ایک چھوٹا سا شعلہ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیلنے لگی۔ کسی نے چیخ کر کہا، آگ لگ گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے پورے میدان میں شور مچ گیا، لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، بچے رونے لگے، عورتیں چیخنے لگی، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنی بیٹی کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اوپر سے جلتے ہوئے کپڑے اور راکھ کے ذرات نیچے گر رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہر شخص اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے صرف ایک ہی بات سوچی کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو محفوظ جگہ تک لے جاؤں۔ میں اسے لے کر دور، بڑی مشکل سے ہم میدان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میری سانسیں پھول رہی تھی، لیکن جب میں نے اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھا تو تھوڑا سکون ملا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر مردوں والے حصے میں ہوگا اور وہ بھی باہر نکل آیا ہوگا۔ اسی طرح مجھے حسن اور شمیلہ کے بارے میں بھی یہی گمان تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہوں گے۔ رات بھر عجیب افراتفری رہی، ایمبولینس کی آوازیں سنائی دیتی رہی، لوگ ایک دوسرے کو فون کر رہے تھے، کوئی کسی کو ڈھونڈ رہا تھا اور کوئی کسی کی خبر لینے لگا تھا۔ شروع میں یہی خبر آ رہی تھی کہ کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید نقصان تو ہوا ہوگا لیکن جانی نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن صبح جب اصل حقیقت سامنے آئی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پتہ چلا کہ 7 لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے نام سنے اور پھر میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ان 7 لوگوں میں میرا بھائی حسن بھی تھا، میری بھابھی شمیلہ بھی تھی اور میرا شوہر بھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے ایک ہی لمحے میں میری پوری زندگی اجڑ گئی۔ میں چیخ بھی نہیں سکتی تھی، میرے آنسو بھی جیسے خشک ہو گئے تھے۔ جس بھائی سے میں نے ساری زندگی حسد کیا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا، جس شمیلہ سے میں نفرت کرتی تھی وہ بھی جا چکی تھی، اور میرا شوہر جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا وہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ اس حادثے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس دکھ سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ مجھے خود کو سنبھالنے میں پورا 1 سال لگ گیا۔ بہت سی راتیں ایسی گزری جب میں سو نہیں پاتی تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی تھی۔ کبھی شوہر یاد آتا، کبھی ماں یاد آتی، کبھی حسن
اور شمیلہ کا خیال آ جاتا۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں حسن کے گھر منتقل ہو جاؤں گی۔ آخر اب میں اپنے دوسری طرف کرن بھی اکیلی رہ گئی تھی، وہ بھی جوان ہو رہی تھی اور اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے میں اپنی بیٹی کے ساتھ حسن کے گھر آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت عجیب احساس ہوا، ہر چیز ویسی تھی جیسے پہلے تھی، وہی دیواریں، وہی فرنیچر، وہی کمرے، لیکن ان میں رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ شمیلہ کی آوازیں اب سنائی نہیں دیتی تھی، حسن کی ہنسی اب گھر میں گونجتی نہیں تھی۔ گھر آباد بھی تھا اور ویران بھی۔ کرن نے ہمیں دیکھ کر سکون کا سانس لیا، شاید اسے بھی کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ اب ہم تینوں ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ نے زندگی میں بہت پیسہ کمایا تھا، اس کے کاروبار سے بھی آمدنی آتی تھی، اس کی پینشن بھی جاری تھی، گھر میں ہر طرف کی سہولت موجود تھی۔ چونکہ وہ بجلی کے محکمے میں کام کرتا تھا، اس لیے گھر کی بجلی بھی مفت تھی۔ مالی طور پر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کچھ کمی تھی، وہ ان لوگوں کی تھی جو اس گھر کو گھر بناتے تھے۔ پھر بھی وقت کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا سیکھ لیا۔ میں اور میری بیٹی یہاں رہنے لگی اور کرن کو بھی سہارا مل گیا، کیونکہ میرے علاوہ اس کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار نہیں تھا جس پر وہ مکمل بھروسہ کر سکتی۔ فی الحال تو تقریباً سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، خرچے پورے ہو رہے تھے۔ کرن بھی ہمارے ساتھ اچھی طرح رہ رہی تھی اور میری بیٹی بھی اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، لیکن یہ سکون زیادہ عرصہ میرے دل میں قائم نہ رہ سکا۔ کرن نے میٹرک کے امتحانات دیے اور جیسے ہی اس کے پیپر ختم ہوئے، اس نے ایک ایسا کام شروع کر دیا جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ ایک صبح میں نے دیکھا وہ تیار ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی؟ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ بابا کے دفتر جا رہی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ اس نے پرس اٹھاتے ہوئے کہا کہ مجھے سب سمجھ آتا ہے، بابا نے مجھے کافی چیزیں سکھائی تھی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن دل میں حیرانی ضرور تھی۔ میں نے سوچا کہ چند دن شوق پورا کر لے گی، پھر خود ہی بیٹھ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ روزانہ صبح وقت پر اٹھتی، تیار ہوتی، فائلیں اور کچھ کاغذات ساتھ لیتی اور دفتر چلی جاتی۔ شروع میں مجھے لگا وہاں کوئی لوگ اسے سنجیدگی سے نہیں لیں گے، لیکن ایسا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی کام سمجھتی ہے، وہ دفتر کے معاملات دیکھنے لگی ہے، کاروبار سے جو منافع آتا تھا اس کا حساب رکھتی ہے، جو پیسے آتے وہ سیدھے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے، گھر کا سامان بھی اکثر وہ خود خرید کر لاتی، بلوں کا حساب بھی دیکھتی، کاروبار سے متعلق لوگوں سے بھی بات کرتی۔ میں اسے دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ عمر میں ابھی چھوٹی تھی، لیکن باتیں ایک سمجھدار عورت جیسی کرتی تھی۔ آہستہ اس کے رویے میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ اس نے براہ راست تو کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اندر سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتی ہے کہ یہ گھر اس کا ہے، یہ جائیداد اس کی ہے، یہ کاروبار اس کا ہے اور ہم صرف یہاں رہ رہے ہیں۔ جب کبھی گھر میں کسی چیز کے بارے میں بات ہوتی تو وہ فوراً کہتی کہ میں دیکھ لوں گی، اگر کوئی مالی معاملات ہوتا تو وہ خود فیصلہ کرتی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس گھر میں میری حیثیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ چٹانگ بھر کی لڑکی تھی، لیکن اس کے اندر عجیب اعتماد تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے باپ نے بہت کچھ بنایا ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ سب ایک دن اسی کے پاس رہنا ہے، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے سنبھال بھی رہی تھی، لیکن یہ بات میرے دل میں کھٹکنے لگی۔ میں راتوں کو جاگ کر سوچتی، میری اپنی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، شوہر دنیا میں نہیں تھا، بھائی بھی نہیں رہا تھا، میرے ساتھ صرف میری بیٹی تھی۔ اگر کل کو کرن نے ہمیں گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں بڑھاپے کے بارے میں سوچتی تو دل کانپ جاتا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اگر ابھی کچھ نہ کیا تو شاید باقی زندگی دوسروں کے محتاجی میں گزرے گی۔ اسی سوچ نے مجھے بے چین کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی،
میں نے اسے کہا کہ تم بھی کرن کے ساتھ جایا کرو، کاروبار کو سمجھو، حساب کتاب سیکھو، لوگوں سے ملنا سیکھو۔ زندگی صرف موبائل فون سے نہیں چلتی، لیکن میری بیٹی پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ پڑھائی میں وہ بہت اچھی تھی، میٹرک میں اس نے بہترین نمبر لیے تھے۔ عملی زندگی کے معاملات میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہر وقت فون ہاتھ میں ہوتا، کبھی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی، کبھی کسی سے باتیں کر رہی ہوتی۔ پہلے کم از کم اپنے باپ سے ڈرتی تھی، اس کی موجودگی میں حد میں رہتی تھی، لیکن اب جب اس کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ میں جتنا سمجھاتی وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو جاتی۔ یہ سب باتیں مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھیں۔ ایک دن میرا دل بہت گھبرایا، میں گھر سے نکلی اور محلے کے چند عورتوں کے پاس جا بیٹھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گلی میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ عورتیں چارپائیوں پر بیٹھی تھی، کچھ کرسیوں سامنے چائے کے کپ رکھے ہوئے تھے۔ کوئی بچوں کی بات کر رہا تھا، کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا تھا، کوئی اپنے رشتہ داروں کے قصے سنا رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے ان کے درمیان بیٹھ، باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اچانک ایک عورت نے کہا کہ ہمارے محلے میں جو وہ لڑکا رہتا ہے نا، جو اکیلا رہتا ہے، بڑا بدتمیز اور باش قسم کا۔ سب فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے آواز ایسا کرتے ہوئے کہا کہ سنا ہے پچھلے سال کسی کی لڑکی کو لے کر بھاگ گیا تھا، پھر وہ خود تو واپس آ گیا لیکن لڑکی کبھی واپس نہیں آئی۔ میں چونک گئی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ پھر لڑکی کہاں گئی؟ ایک عورت نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں شاید اسے کہیں دور لے جا کر چھوڑ آیا۔ دوسری عورت نے بھی اپنی رائے دی، تیسری نے کچھ اور کہا۔ ہر ایک اپنی سنی سنائی باتیں بیان کر رہی تھی۔ میں نے توبہ توبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ عورتوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر بات کسی اور موضوع پر چلی گئی۔ کوئی اپنی بہو کا ذکر کرنے لگا، کوئی اپنے داماد کا، کوئی کسی کی شادی کی باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران میری ایک قریبی دوست نے میری طرف دیکھا، شاید وہ کافی دیر سے خاموشی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایسا سے کہا کہ روبینہ ایک بات یاد رکھنا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولی کہ اگر تم نے وقت پر معاملات نہ سنبھالے تو ایک دن اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف گھر سنبھالنے والی عورت کی رہ جائے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ باقی عورتیں اپنی باتوں میں مصروف تھیں، لیکن میری سوچ کہیں اور جا چکی تھی۔ گھر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ کرن کا دفتر جانا، اس کا حساب و کتاب سنبھالنا، اس کا ہر فیصلے میں آگے ہونا، اور میری اپنی بیٹی کا سارا دن موبائل فون میں گم رہنا۔ میں خاموش بیٹھی رہی، لیکن میری دوست کی بات میرے دل میں اتر چکی تھی۔ واپسی کے وقت پورا راستہ میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگر واقعی میں نے کچھ نہ کیا تو آنے والے وقت میں میری جگہ اس گھر میں کیا رہ جائے گی۔ ایک دن میری زندگی نے ایسا رخ لیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شام کا وقت تھا، گھر کے اوپر والے حصے میں خاموشی تھی۔ کرن اپنے کمرے میں تھی، میری بیٹی ہمیشہ کی طرح موبائل فون میں مصروف تھی۔ میں نیچے والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے اوپر سے کرن کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، شاید اس کی کوئی دوست تھی جو دفتر میں بھی اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ میں نے پہلے تو توجہ نہیں دی، لیکن پھر اس کی چند باتیں میرے کانوں میں پڑی تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی کہ گھر تو میرا ہی ہے، کاروبار بھی میرا ہے، سب کچھ میرا ہی ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ میں خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ پھپھو اور ان کی بیٹی یہاں رہتی ہے تو مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میں نے گہرا سانس لیا، لیکن اگلے جملے نے جیسے میرے اندر آگ لگا دی۔ وہ بولی کہ پھپھو کھانا بنا دیتی ہے، ان کی بیٹی تو کچھ نہیں کرتی۔ میں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے بھینچ لیے ہیں۔ کرن کی آواز مسلسل میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ رہیں جب تک انہیں رہنا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے معاملات میں نہ بولیں تو بہتر ہے۔
پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے ماں بننے کی کوشش کرے۔ ہر جملہ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ پھر وہ بولی کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان کا بھی کوئی نہیں اور رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے مزید کہا کہ ان کی بیٹی اتنی نکمی ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ غصے کے آنسو تھے۔ کرن بولتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا بے شک رہیں، لیکن اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھیں۔ میں ان سے یہ بات ضرور کروں گی، کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے بعد اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ میں مزید کچھ نہ سن سکی۔ میں سیڑھیوں کے قریب کافی دیر تک کھڑی رہی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں آہستہ آہستہ نیچے آئی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میرے سامنے ایک ہی بات گھوم رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کرن واقعی مجھے اس گھر میں عارضی مہمان سمجھتی تھی۔ وہ مجھے برداشت تو کر رہی تھی، لیکن قبول نہیں کرتی تھی۔ میں بار بار ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ گھر میرے باپ کا بنایا ہوا تھا۔ ان دیواروں میں میری بچپن کی یادیں تھیں۔ یہ صحن میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ یہی کمرے تھے جہاں میں بڑی ہوئی تھی۔ کاروبار حسن نے خود بنایا تھا، لیکن یہ گھر تو میرے باپ کی نشانی تھا، اور اب میں اپنے ہی گھر میں پرائی محسوس کر رہی تھی۔ میں دیر تک سوچتی رہی، بہت دیر تک۔ ایک طرف وہ تمام غم تھے جو پہلے ہی جھیل چکی تھی، ماں کی جدائی، بھائی کی موت، شمیلہ کی موت، اپنے شوہر کا بچھڑا جانا۔ دوسری طرف مستقبل کا خوف تھا، اپنی بیٹی کی فکر تھی، اپنے بڑھاپے کا ڈر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اپنی بیٹی کی فکر تھی، اپنے بڑھاپے کا ڈر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ہر طرف سے گری ہوئی ہوں۔ میری سوچ بگڑنے لگی تھی۔ میں ہر بات کو اپنے خلاف دیکھنے لگی تھی۔ ہر لفظ مجھے دھمکی محسوس ہوتا تھا، ہر رویہ مجھے دشمنی لگتا تھا۔ اس رات میرے دل میں بہت تاریک خیالات آئے۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی بجائے انہی خیالات میں ڈوبتی چلی گئی۔ مجھے یاد آیا کہ کرن کی ایک عادت تھی، وہ اکثر رات گئے اوپر والے حصے میں چلی جاتی تھی۔ کبھی اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز بنا لیتی، کبھی کافی تیار کرتی، کبھی کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا لیتی۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی انہی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے اندر خاموشی پھیل گئی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری بیٹی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اوپر کرن کے کمرے کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گئی، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میرے ذہن میں خوف بھی تھا، غصہ بھی تھا، حسد بھی تھا، اور ایک ایسی بے چینی تھی جس نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو دھندلا دیا تھا۔ میں مسلسل یہی سوچتی رہی کہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ نیند میں جانے سے پہلے میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ صبح تک شاید سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ صبح میری آنکھ معمول سے کچھ دیر بعد کھلی۔ رات نہ جانے کیوں بہت گہری نیند آئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ چند لمحے تو میں بستر پر بیٹھی رہی، پھر اچانک مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ میں نے اس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر وہاں گئی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ بستر بکھرا ہوا تھا، لیکن وہ خود وہاں موجود نہیں تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں اسے آواز دیتی ہوئی باہر نکلی، اور اسی وقت سامنے کرن سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر تازگی تھی، جسے وہ ابھی نیند سے اٹھی ہو۔ اسے دیکھتے ہی میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ میرے ذہن میں رات کی بات ایک بجلی کی طرح کود گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ صبح صبح اوپر کیا کرنے گئی تھی۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر بولی کہ میں اوپر نہیں گئی، پھپھو اوپر سے آ رہی ہوں۔ میں نے پریشانی سے پوچھا اوپر کیا کر رہی تھی؟ وہ بولی کہ میرے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا تھا، رات کو اسے ٹھیک بھی نہیں کروایا جا سکتا تھا، اس لیے میں چھت پر جا کر سو گئی تھی۔ اتنی اچھی نیند آئی کہ پتہ ہی نہیں چلا رات کب گزری اور صبح کب۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میں نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر میں نے پوچھا کہ میری بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی؟
کرن نے بے فکری سے جواب دیا، میں نے تو اسے رات کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ میں فوراً چونک گئی۔ کرن نے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا، وہ کہہ رہی تھی کافی بنانی ہے۔ میں نے کہا کہ سامان پڑا ہے، جا کر بنا لو، اس کے بعد شاید اوپر والے پورشن کے کسی کمرے میں جا کر سو گئی ہوگی۔ یہ سنتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میرے کانوں میں شور سا گونجنے لگا، میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، جو چال میں نے کسی اور کے لیے سوچا تھا اس میں کہیں میری اپنی بیٹی تو نہیں پھنس گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اوپر کی طرف دوڑی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھنے لگی۔ ہر کمرہ خالی تھا۔ میں نے اس کا نام لے کر آوازیں دی، لیکن جواب میں صرف خاموشی ملی۔ آخر میں ایک کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں بستر پر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں قبروں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں آپ کے کمرے سے آپ کا سارا زیور بھی لے گئی ہوں۔ میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اتنا پڑھنا تھا کہ کاغذ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ روز یہ وہی نام تھا جس میں چند ماہ پہلے محلے کی عورتوں کی باتوں میں سن چکی تھی۔ وہی لڑکا جس کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں مشہور تھی۔ وہی لڑکا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساتا ہے، اور اب میری اپنی بیٹی اس کے ساتھ جا چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں اپنی بیٹی کے اتنے قریب رہ کر بھی اس کی زندگی سے اتنی دور کیسے ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ میں تو ہمیشہ کرن کے بارے میں سوچتی رہی، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہی، اپنی بقا کی فکر میں لگی رہی، اور میری اپنی بیٹی میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئی جس کا مجھے اندازہ تک نہیں ہوا۔ میں روتی ہوں نیچے آئی۔ کرن مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے اسے خط پکڑا دیا۔ اس نے خاموشی سے پورا خط پڑھا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ اس نے فوراً میرا فون لیا اور میری بیٹی کا نمبر ملایا۔ فون بند تھا۔ ہم نے بار بار کوشش کی، لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملتا، فون بند ہے۔ اس دن ہم دونوں پورا دن ایک جگہ نہیں بیٹھے۔ کبھی کسی رشتہ دار کو فون کیا، کبھی کسی جاننے والے سے پوچھا، کبھی اس کے دوستوں سے رابطہ کیا، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ زمین میں سما گئی ہو۔ اگلے دن پولیس میں اطلاع دی گئی، تصویریں دی گئی، تفصیلات بتائی گئی، لیکن دن گزرتے گئے اور کوئی خبر نہ ملی۔ پھر ہفتے گزر گئے، پھر مہینے گزر گئے۔ شروع میں مجھے امید تھی کہ شاید ایک دن دروازہ کھلے گا اور میری بیٹی واپس آ جائے گی۔ میں ہر آواز پر چونک جاتی تھی، ہر فون کال پر میرا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ ہر بار دروازے کی گھنٹی بجتی تو میں دوڑ کر جاتی، لیکن ہر بار مایوسی ملتی۔ ان دنوں میں نے کرن کا ایک اور روپ دیکھا۔ جس لڑکی کو میں اپنا دشمن سمجھتی تھی، وہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ اس نے کاروبار بھی سنبھالا، گھر بھی سنبھالا اور مجھے بھی سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ کئی بار وہ میرے لیے چائے بنا کر لاتی، کئی بار زبردستی کھانا کھلاتی، کئی بار کہتی کہ پھپھو ہمت رکھیں، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، لیکن میں جانتی تھی کہ اب بات میرے اختیارات سے باہر جا چکی ہے۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال گزر گیا، نہ میری بیٹی واپس آئی، نہ فیروز واپس آیا۔ دونوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آج بھی جب میں گھر کے کسی کونے میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میری نظر بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ شاید وہ آ جائے، شاید وہ ایک بار مجھے آواز دے، شاید وہ کہے کہ امی میں واپس آ گئی ہوں، لیکن پھر حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ ان دنوں مجھے اپنی زندگی کی بہت سی باتیں یاد آتی رہی۔ مجھے شمیلہ یاد آتی، وہ لڑکی جس سے میں نے بلا وجہ نفرت کی۔ مجھے حسن یاد آتا جو ہمیشہ میرا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اپنا شوہر یاد آتا جس نے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ پھر مجھے وہ فیصلے یاد آتے ہیں جو میں نے غصے اور حسد میں کیے تھے۔ میں سوچتی ہوں اگر میں نے
میں نے اپنی نفرت کو اتنا نہ بڑھنے دیا ہوتا تو شاید میری سوچیں اتنی تاریک نہ ہوتی۔ اگر میں دوسرے کے بارے میں برا سوچنے کے بجائے اپنی بیٹی پر توجہ دیتی تو شاید آج وہ میرے پاس ہوتی۔ اگر میں اپنے دل کو صاف رکھتی تو شاید زندگی کا راستہ کچھ اور ہوتا۔ آج میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ کرن اب بھی میرا احترام کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، لیکن میرے دل میں ایک ایسا زخم ہے جو شاید کبھی نہیں بھرے گا۔ میں ہر رات اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی ہوں، جہاں بھی ہو محفوظ ہو، خوش ہو اور ایک دن واپس آ جائے، کیونکہ ماں کا دل آخری سانس تک امید نہیں چھوڑتا۔ اور میں نے اپنی زندگی سے ایک بہت بڑی بات سیکھی ہے، انسان جب حسد اور نفرت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سچ کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اکثر خود ہی اس کے کنارے جا پہنچتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی سے غافل ہو گئی، دوسروں کے حصے کی خوشیوں کا حساب لگاتے لگاتے اپنے سب سے قیمتی خوشی کو کھو بیٹھی۔ اب میرے پاس صرف پچھتاوا ہے، ایک ایسا پچھتاوا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔